اسرائیل اور حماس میں امن معاہدے کا پہلا مرحلہ طے پا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر معاہدے پر دستخط کا اعلان کیا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہفتہ یا اتوار کو ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا کہ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ممالک اور امریکہ کے لیے یہ عظیم دن ہے۔ امن معاہدے کا مطلب تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی افواج ایک متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ یہ مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہے۔ تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، مصر اور ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک نے اس تاریخی اور بے مثال واقعے کو ممکن بنایا۔ اس ہفتے کے آخر تک مصر کا دورہ کر سکتا ہوں۔ عالمی رہنماؤں کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے کے اعلان کو مشرق وسطی میں دیر پا امن کے قیام کے لیے تاریخی موقع قرار دے دیا۔ مذاکرات کے پورے عمل میں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ فلسطینی عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جنہوں نے بے مثال مصائب کا سامنا کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، شرائط کی مکمل پاسداری کی اپیل۔ کہا مستقل جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے اور لڑائی ہمیشہ کے لیے بند ہونی چاہیے۔ اسرائیل کو معاہدے کی تمام شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ حماس نے معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانتیں مانگ لیں۔ اسرائیل سے امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کے بعد تنظیم کا پہلا باضابطہ بیان جاری۔ کہا صدر ٹرمپ عرب اور اسلامی ممالک اسرائیل کو امن معاہدے کی شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند بنائیں۔ حماس نے مطالبہ کیا کہ ضامن ممالک اسرائیل کو طے شدہ معاملات سے انحراف یا عمل درآمد میں تاخیر سے روکیں۔ تنظیم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہے گی اور اپنے عوام کی آزادی، خود مختاری اور حق خود ارادیت کے حصولوں سے دستبردار نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے معاہدے کی منظوری کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ نیتن یاہو نے کہا امید ہے اسرائیلی یرغمالی ہفتہ یا اتوار کو رہا ہو جائیں گے۔ جنگ بندی معاہدہ ہونے پر فلسطینیوں کا جشن اسرائیلی دہشت گردی کا شکار مظلوموں کے لیے امید اور خوشی کی خبر بن گئی۔ سینکڑوں فلسطینی خیموں، پناہ گاہوں اور کیمپ سے باہر نکل آئے۔ خان یونس، دیر البلح سمیت دیگر علاقوں میں جشن کا سما، نعرے بازی کی گئی۔ غزہ میں موجود امدادی تنظیموں کا معاہدے پر اطمینان اور خوشی کا اظہار۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل حماس کا خیر مقدم۔ غزہ میں جاری اسرائیلی ظلم و ستم روکنے کے لیے یورپی ملک اسپین سامنے آ گیا۔ اسپین کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی کی منظوری دے دی۔ ہتھیاروں کی پابندی کے قانون کے حق میں 178 جبکہ مخالفت میں 169 ووٹ پڑے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو دفاعی ساز و سامان، مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی برآمدات اور درآمدات پر پابندی ہو۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد۔ حزب اختلاف کی جماعتیں وزارت اعلیٰ کا امیدوار لانے میں تقسیم کا شکار۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب صوبائی اسمبلی کرے گی۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے گا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ وزیر اعلیٰ کی الیکشن کا شیڈول جاری کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب شو آف ہینڈ یا ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے ہوگا۔ سادہ اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ وزارت اعلیٰ بانی پی ٹی آئی کی امانت تھی، ان کے احکامات پر امانت واپس کر دی۔ علی امین گنڈاپور نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پوری دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ 1.5 سال میں صوبے کو معاشی استحکام کی طرف گامزن کیا۔ دہشت گردی کا مقابلہ جرأت اور پختہ فیصلوں سے کیا۔ علی امین گنڈاپور آج پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صوبائی کابینہ میں معاون خصوصی ہیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں وہ پی کے 70 خیبر سے پہلی بار منتخب ہوئے۔ پشاور میں نامزد وزیر اعلیٰ کے گھر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ خیبر پاس پر شاندار آتش بازی۔ علی امین میر جعفر اور میر سعدی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور نالائق اور کرپٹ تھے۔ کبھی کہتے تھے ریاست کے ساتھ ہیں، کبھی کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا نئے نامزد وزیر اعلیٰ بھی اتنے قابل نہیں، لہٰذا صوبہ ان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ہلچل پر اپوزیشن کا اجلاس آج طلب۔ سیاسی صورتحال اور آئندہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا، مزید پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان آئی ایم ایف دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کے ساتھ 37 ماہ کے قرض پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے 28 ماہ کے کلائمیٹ ریزیلینس پر بھی بات چیت ہوئی۔ قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا۔ توانائی شعبے کی بحالی کے لیے ریگولر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات پر اتفاق۔ آئی ایم ایف نے مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے، سرکاری اداروں کا دائرہ محدود اور شفاف
شفافیت بڑھانے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور دیا۔ مشن سربراہ ایوا پیٹرووا کے مطابق پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی معاشی، سیاسی، سیکیورٹی صورتحال پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے مابین موجود اقتصادی، تصویراتی، دفاعی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چیئرمین سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل شہزادہ منصور کی قیادت میں سعودی وفد کی ملاقات۔ دونوں برادر ممالک کا اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد آج اسلام آباد سے کراچی پہنچے گا۔ سیکورٹی فورسز کی بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف ڈی آئی خان میں کارروائی، 7 بھارتی سپانسرڈ خوارجی ہلاک۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں کوئٹہ کے میجر سبتین حیدر شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں ہتھیار، گولیاں برآمد۔ ہلاک خوارجی سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خوارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ دہشت گردی، جرائم اور ان کے سیاسی سرپرستوں کا گٹھ جوڑ ریاست اور عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکا، جسے کسی صورت مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں عزم کا اظہار۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی دشمن کو للکار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 272ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف جامع آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ، بھارتی سول اور عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز اشتعال انگیز بیانات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی کمانڈرز کو اعلیٰ نظم و ضبط، فٹنس اور تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت۔ سعید عاصم منیر نے کہا بھارت کی جنگی جنونیت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ سعید عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف پاک افواج کے عزم و حوصلے کو خراج تحسین۔ فورم کا انسدادی دہشت گردی کے تحت کارروائیوں اور آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ۔ شرکا کا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف جامع کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے کہا پاک سعودی عرب معاہدہ باہمی احترام، مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ ویژن کا عکاس ہے۔ معاہدہ مشترکہ دفاع اور ملٹی ڈومین تعاون کے فروغ کی علامت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی حمایت کے اعادے کا اظہار کیا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق تسلیم کیا جائے۔ فلسطین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے 2 ریاستی حل اور 1967 سے قبل کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا مطالبہ بھی دہرایا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں سیلاب کے دوران ریلیف اور ریسکیو آپریشنز پر مسلح افواج کے جذبے اور عزم کی بھی تعریف کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آخری مرحلے میں داخل۔ کیس میں استغاثہ کے 20 گواہان کی شہادت قلم بند اور جرح بھی مکمل۔ آج کی سماعت کے لیے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر، بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں اور فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی اڈیالہ جیل میں موجود۔ استغاثہ کی جانب سے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر FIA ذوالفقار عباس نقوی، عمیر مجید ملک عدالت میں پیش۔ مقدمے کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن کر رہے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بیان بازی روکنے پر تیار، سیز فائر ہو گیا۔ حکومتی وفد کی نواب شاہ میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی وفد میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان صلح ہو گئی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو مزید بیانات دینے سے روک دیا گیا۔ دونوں سیاسی جماعتیں مزید بیان بازی نہ کرنے پر متفق۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیز فائر میں محسن نقوی کا کلیدی کردار رہا۔ صدر مملکت سے حکومتی وفد کی ملاقات میں طے پایا کہ کسی بھی مسئلے کے پیش نظر ایک دوسرے کا موقف بخوبی سنا جائے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اس معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 18 اکتوبر کو طلب کر لیا۔